اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین. اما بعد، ایک روایت یعنی ایک موضوع ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں. مختلف روایت ہیں، اس میں مختلف روایت بیان کی گئی ہیں. 9 روایتیں اس میں ہیں کہ میں ان روایتوں کو صرف بیان کروں گا کہ جناب زہرا کے جو 9 القاب ہیں، ان 9 القاب میں ایک ہے فاطمہ زہرا، جیسے زہرا، فاطمہ، محدثہ، بطول، اسی طرح. تو صرف ہم آج کا جو موضوع ہوگا وہ ایک موضوع جناب زہرا کے حوالے سے ہوگا، نام کے حوالے سے، اسما کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں. اور ایک دوسرا موضوع ہوگا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی جب عقد ہوا امیر المومنین سے تو اس کے کیا پیغامات ہیں، اور اس وقت شادی کے بعد کیا گفتگو ہوئی، کہ جناب زہرا جب رسول خدا کے بعد آتی تھی تو رسول خدا انہیں کیا جواب دیا، اور اس طرح امیر المومنین کے حوالے سے بھی ایک گفتگو ہے. اور وقت بچے گا تو ایک اور موضوع ہے معاشرے کے حوالے سے، دیکھتے ہیں وہ پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے. وہی بیان کر رہے ہیں کیونکہ پچھلی دفعہ آپ کے سوال و جواب کا سلسلہ کچھ زیادہ ہو گیا تھا، جس کی بنا پر جو ہے وہ ساری کافی چیزیں رہ گئی تھی، اس لیے اس ہفتے اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے. نمبر 1، فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ تمام برائیوں اور تمام بدی سے دور ہیں. یعنی یوں کہیے کہ تمام برائیوں سے، تمام بدی سے فاطمہ زہرا دور ہیں. یعنی مرکز خیر اگر ہم دیکھیں تو فاطمہ زہرا ہیں. تو ایک روایت یہ ہے کہ تمام برائیوں سے، تمام بدی سے، تمام شر سے فاطمہ زہرا دور ہیں. یہاں پر میں ایک روایت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کر دوں. محمد کہ جس میں اللہ کے رسول نے امیر المومنین امام حسن، امام حسین اور فاطمہ زہرا کا تعارف کرایا. مختلف جگہ پہ آپ کو روایتیں ملیں گی، 2 طرح سے تعارف ہے. یعنی کہیں پہ آپ کو تعارف ملے گا کہ جناب زہرا کا علیحدہ تعارف کرایا ہے، امیر المومنین کا بھی علیحدہ کرایا، امام حسین کا بھی ہے، امام حسن کا بھی ملے. مختلف روایات ملیں گی. کہیں پہ آپ کو ملے گا کہ ایک ہی روایت کے اندر پیغمبر نے ان تمام افراد کا تعارف کرایا. یہ روایت کتاب قطرہ میں آپ کو ملے گی، جو اردو میں ترجمہ ہے مناقب اہل بیت کے نام سے. اس میں آپ کو یہ روایت ملے گی جو میں بیان کر رہا ہوں، جس میں پیغمبر اسلام نے اس طرح تعارف کرایا. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا حکمت کو وجود دینا چاہے، اگر خدا حکمت کو وجود دینا چاہے تو کہا علی کی شکل میں دے گا. پھر فرمایا اگر خدا عقل کو وجود دینا چاہے، یعنی عقل کو وجود یعنی کوئی شکل دینا چاہے تو کہا کہ حسن کی شکل میں دے گا. پھر فرمایا پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر خدا جود اور سخاوت کو وجود دینا چاہے، جود اور سخاوت کو وجود دینا چاہے تو کہا کہ حسین کی شکل میں دے گا. اور آخر میں فرمایا پیغمبر نے کہ اگر خدا کائنات کی تمام خوبصورتی کو، تمام خوبیوں کو اگر وجود دینا چاہے تو کہا فاطمہ زہرا اس کی شکل. ٹھیک ہے.
یہ ایک روایت ہو گئی کہ جس میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری روایت میں ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں، معصوم سے روایت ہے، یہ بھی پیغمبر کی روایت ہے، جس میں فرمایا کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں، خداوند عالم نے اسے، یعنی فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں، فاطمہ روز محشر اپنے محبوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گی، یعنی جہنم کی آگ سے دور رکھیں گی، اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور روایت ہے جس میں تیسرا نقطہ کہہ لیجیے، تیسری وجہ وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ فاطمہ کے جو دشمن ہیں ان کے دل خالی ہیں فاطمہ کی محبت سے، اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ نمبر 3۔ نمبر 4 کیا ہے کہ فاطمہ کے جو دشمن ہیں وہ نا امید ہیں، یعنی جناب زہرا جب دنیا میں آئیں، جب ان کا وجود مبارک دنیا میں آیا تو ان کا وجود آنے کے بعد کیا ہوا کہ فاطمہ کے جو دشمن تھے وہ نا امید ہو گئے۔ کس بات سے نا امید ہو گئے؟ جب پیغمبر اسلام کے فرزند جناب ابراہیم کا انتقال ہوا تو اب لوگوں نے یہ سمجھا، یہ خیال کیا کہ اب جو رہبری ہے اور جو سلسلہ ہوگا وہ ہمارے حصے میں آئیں گے۔ لیکن جب جناب زہرا کی ولادت ہوئی اور یہ بات میں یہ پتہ چلا کہ جناب زہرا کی ولادت ہوئی اور اس سے 9 امام وجود میں آئیں گے اور اس کے بعد یہ امامت کا سلسلہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نسل میں ہوگا، تو پتہ یہ چلا کہ فاطمہ زہرا کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں کہ دشمن نا امید ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ نمبر 5، جناب سیدہ کا جہالت سے دور رہنا۔ معصوم فرماتے ہیں فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ یہاں پہ ایک روایت بیان کی، جب فاطمہ کی ولادت ہوئی تو خداوند عالم نے ایک فرشتے کو بھیجا اور جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھیں، یعنی فاطمہ زہرا کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا کہ فاطمہ زہرا کس سے دور ہے؟ جہالت سے دور ہے، یعنی علم کا مرکز کون ہے؟ فاطمہ زہرا۔ اور آپ اس روایت کو دیکھیں جو پچھلے سال بیان کی تھی میں نے کہ اللہ نے 10 عورتوں کو 10 خصوصیت دی، جناب حوا کو توبہ ہے، مختلف ہیں اس میں 10، جناب ختیجہ کو آخری میں جناب ختیجہ کو خوشنودی خدا رضائیت پردے، اور آخر کا جو جملہ ہے کہ یعنی خدا نے جو علم دیا ہے وہ کس کو دیا ہے؟ فاطمہ زہرا کو دیا ہے۔ جی 5ویں، یہ تو درمیان میں روایت الگ سے سنائی آپ کو علم کے حوالے سے کہ جس میں آپ دیکھیں کہ جناب زہرا یعنی جہالت سے دور ہے، اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اور علم کے حوالے سے ایک میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کی، اور آپ اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات جناب زہرا کے علم کے حوالے سے بہت سے واقعات موجود ہیں کہ جو کوئی بھی آتا تھا جناب زہرا اسے سوال کا جواب دیتی تھی۔ تو علم کا جو مرکز ہے وہ کون ہے؟ فاطمہ۔ بہت سے واقعات ہیں جناب زہرا کے علم کے حوالے سے، لیکن اب یہ وقت نہیں ہے، صرف آپ کے سامنے ان روایتوں کو بیان کرنا ہے کہ یہ 9 روایتیں ہیں کہ جس ممکن اور بھی ہوں، ایک کتاب میں 9 ہیں، مختلف کتابوں میں اور بھی زیادہ شاید آپ کو مل جائیں، لیکن ہمیں 9 روایتیں ملی ہیں جس میں فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں نمبر 6 کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں۔ دنیا عاجز ہے جناب سیدہ کی حقیقت رکھنے سے، یعنی یہ بھی پیغمبر کی روایت ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ فاطمہ کی حقیقت سے لوگ عاجز ہیں، یعنی فاطمہ زہرا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، عاجز ہیں، یعنی فاطمہ زہرا کی معرفت اس مقام پر ہے کہ لوگ اس فاطمہ زہرا کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جن زمانے میں جن لوگوں نے جتنی بھی معرفت حاصل کی وہ جتنی بھی کر سکے، جناب فضہ تھی جتنی بھی معرفت حاصل کر سکی یا جتنا بھی ان سے علم لے سکی، سلمان تھے جتنا بھی ان سے علم لے سکے یا جتنی بھی انہیں معرفت حاصل ہو گئی، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ کم حق کو وہ معرفت حاصل نہیں کر سکے۔ یعنی پیغمبر کہتے ہیں کہ ہم نے بیٹی کا نام اس لیے فاطمہ رکھا کہ لوگ فاطمہ کی حقیقت
حقیقت سے یعنی فاطمہ کی معرفت سے معرفت رکھنے سے عاجز ہیں۔ نمبر 7، میں نے فاطمہ کا نام، یہ بھی پیغمبر کی روایت ہے، میں نے فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا کیونکہ وہ دنیا کی لذت سے دور ہے اور اس کے پورے وجود میں الہی رنگ ہے۔ اب دیکھا آپ نے، فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ دنیا کی لذت سے دور ہے، اور اس لیے یعنی الہی، یعنی وجود فاطمہ میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ الہی رنگ۔ پہلے گزر، ابھی پچھلے ہفتے جو درس میں نے بیان کیا تھا اس میں 12 خصوصیات بیان کی تھی، اس میں آپ یعنی ہر شعبے میں اگر آپ جناب زہرا کو دیکھیں گی تو آپ کو ان کے وجود میں الہی رنگ نظر آئے گا۔ مظہر خدا ہے کہ فاطمہ زہرا عبادت دیکھیں، اخلاص، عبادت، خلوص، زندگی، شوہر کی اطاعت، خانہ داری، جو بھی آپ زندگی کے جو شعبے ہیں، زہد ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، ہمسائیگی، یعنی جتنے بھی زندگی کے شعبے ہو سکتے ہیں، یوں کہہ لیجیے زندگی کے ہر شعبے میں جو فاطمہ زہرا جو ہیں وہ آپ کو کمال اور اکمل نظر آئیں گی۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا، کوئی ایک اچھی اخلاق یعنی کوئی اچھی صفت ایسی نہیں ہوگی جو فاطمہ زہرا میں آپ کو نظر نہ آئے، اور وہ بھی اپنے کمال پر ہوگی، یعنی اپنے عروج پر، جسے ہم کہہ سکتے ہیں اپنے عروج پر ہوگی۔ یعنی ہم ان میں سے جتنا بھی خواتین یا کہہ لیں یا مرد حضرات بھی جتنا بھی لے سکیں وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہوگا کہ جس کو ہم حاصل کر سکیں اور اس پہ کوشش کر سکیں، یعنی جتنا ہم کوشش کر سکیں، لیکن کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کیونکہ عموماً جواب کیا ملتا ہے؟ اگر کہا جائے کہ آپ یہ عمل کریں، ایسا عمل کریں، تو کیا جواب ملتا ہے؟ اور کوئی مثال بھی دیتے، جناب زہرا کو دیکھو تو کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہاں، ہم کہاں۔ لیکن یہ وہ مقام میں نے پچھلے بھی مجھے معلوم نہیں کہ جملہ یہاں کوٹ کیا، لیکن ایک اور جگہ پہ تو کوٹ کیا تھا کہ جو چیزیں یعنی جو احکام خدا نے جناب زہرا سے چاہیں وہ آپ سے بھی نہیں چاہیں، آپ سے وہ چاہے کہ جو آپ کر سکیں، یعنی آپ کوشش کرنا آپ کا کام۔ یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ کہاں ہم کہاں، یہ اصل سیرت کے خلاف ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے کہ وہ کہاں، اگر اس جیسا اس جیسا تو نہیں بن سکتے، لیکن کم سے کم یہ کہ جو باتیں انہوں نے کہیں اس پہ عمل تو کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے۔ کوشش کرنا آپ کا کام ہے۔ ایک حد تک ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ کوئی کوشش کر رہا ہے حجاب کی، بہت سے کام ہیں، ابھی مثال نہیں دے رہا میں، بات کہیں سے اوقات نکل جائے گی، لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جس میں اگر وہ خاتون یہ کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن ہم اس میں نہیں کر سکے، یا ہمارا ساتھ لوگوں نے نہیں دیا، یا ہمارا ساتھ گھر والوں نے نہیں دیا، یا ہمارا ساتھ نہیں دیا کسی نے، ہم نے اپنی زندگی کی تمام تر کوششیں کر لی، اب ہم اس تک نہیں پہنچ سکے ہیں، تو ممکن ہے کہ شاید یہاں پر آگے شاید بچت ہو جائے کہ آپ کی اپنی کوششیں اس حد تک تھیں، لیکن پہلی دفعہ میں جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں سلنڈر ہو جائے، یہ نہیں۔ جہاں تک آپ کو اسٹیپ اٹھا سکتی ہیں اسٹیپ اٹھانا پڑے گا، جہاں تک آپ قدم اٹھا سکتی ہیں قدم اٹھانا پڑے گا، جہاں تک انسان بول سکتا ہے وہاں تک انسان کو بولنا پڑے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا اور ممکن ہے کہ باتیں مسلسل آتی رہیں گی، کیوں جب بھی جناب زہرا کا موضوع آئے گا تو یہ ساری چیزیں تکرار ہوتی رہیں گی اس میں، کہ ہم کیسی زندگی گزاریں، بہت سے معاشی مسائل ہیں، تو بہرحال اس میں سختی ہے، پریکٹیکل لائف میں سختی ہوگی، لیکن اس کا نتیجہ وہی ہوگا، جب سختی ہوگی تو پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب زیادہ دے گا۔ تو 7 دنیا سے دوری۔ پھر اس کے بعد ایک اور روایت میں ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ دنیا میں پیغمبر فرماتے ہیں اس لیے رکھا کہ کیونکہ دنیا میں اس جیسی کوئی مثال موجود نہیں ہے، یعنی فاطمہ بے مثال ہے، دنیا میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ یعنی میں نے ابھی عرض کیا کہ فاطمہ زہرا کی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں 18 سال کی زندگی، 18 سال اور چند ماہ کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں تمام شعبے، جتنے شعبے آپ تصور کر سکتی ہیں، اخلاقی شعبے، معاشرتی شعبے، ذاتیات، عبادت والے شعبے، جو بھی انسانی زندگی کے اندر ایک شعبے ہوتے ہیں، اخلاقی پہلو دیکھ لیجئے، جو بھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، تمام کے تمام پہلو کے اندر سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ فاطمہ زہرا افضل۔ کوئی ان کی مثال نہیں، ان کی برابری کوئی نہیں۔ اور اس کے بعد آخری بات، جو آخری روایت ہے، یہ بھی پیغمبر کی روایت ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس سے رکھا کہ وہ تمام زمانوں میں سب سے زیادہ
افضل ہے. یعنی ہر زمانے میں اگر تقابل کیا جائے گا تو سب سے زیادہ ہر زمانے میں کون افضل ہوگا؟ فاطمہ زہرا. یعنی کائنات جب سے شروع ہوئی اور قیامت تک کسی زمانے میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی فاطمہ زہرا سے افضل ہو جائے. یعنی فاطمہ زہرا ہر زمانے کی خواتین سے افضل ترین خواتین. یعنی جناب مریم کے بارے میں کیا ملتا ہے کہ جناب مریم اپنے زمانے میں عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت تھی, لیکن جناب زہرا کے لیے کیا ہے؟ تمام زمانوں میں اب سے زیادہ افضل ہے. تو یہ 9 روایتیں تھیں کہ جو میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کی کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اب آتے ہیں دوسرے موضوع پر. یہاں پر ایک بات مکمل ہو گئی